معزز حاضرین، ایمان کے ساتھ سب سے اہمیت کی بات جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے وہ ہے عمل۔ بنا عمل کے ایمان کے استقامت اور اس کے استحکام کا تصور نہیں کیا جا سکتا، اسی لیے عمل کی ضرورت پڑتی ہے، اور یہی وہ عمل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کا موجب بنتا ہے۔ ہم میں کے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو قرآن اور سنت کی تعلیمات کو بہت پڑھتے ہیں اور بہت زیادہ معلومات ہم لوگوں کو حاصل ہوتی ہیں، لیکن جب عمل کا میدان آتا ہے تو عمل کے معاملے میں ہم سارے کے سارے کوتاہ نظر آتے ہیں، اور عمل کے معاملے میں ہم سب پیچھے نظر آتے ہیں۔ عمل ایک ایسی حرکت کا نام ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جاتی ہے۔ عمل از خود انسان کے اندر جذبات کو ابھارتا ہے، اسی لیے عمل کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ بغیر کسی عمل کے ہمارا ایمان دعوے کے علاوہ کچھ بھی نہیں رہے گا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کے 73 فرقے ہونے کی جو خبر دی ہے، ان میں یہ بات بھی کہا کہ 72 فرقے جہنم میں جائیں گے چونکہ وہ عمل کرنے والے نہیں رہیں گے۔ دعویٰ ایمان کا ہے لیکن عمل ان کی زندگیوں میں نہیں پایا جاتا۔ دوستوں، عمل سب سے بڑی چیز ہے۔ عمل کے علاوہ اور کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی رضامندی حاصل کی جا سکتی ہے۔ قرآن اور سنت میں عمل کی اہمیت اور اس کے فوائد کو بہت ہی زیادہ بیان کیا گیا ہے۔ اگر ہم ان باتوں کو اپنے ذہن میں رکھیں اور اپنے زندگی میں ان باتوں پر عمل کریں تو یہ چیز ہمارے لیے اللہ کے نزدیک باعث مغفرت ہو سکتی ہے۔ چنانچہ میں سب سے پہلے اس دن میں چند آیتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، بشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار۔ اے نبی، ان لوگوں سے آپ کہہ دیجئے جو ایمان لے کر آئے اور اپنے ایمان پر عمل بھی کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایسی نہروں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ ایمان کے ساتھ عمل کی اہمیت اور عمل کا فائدہ، ایسی جنتوں میں اللہ داخل کرے گا جس کے نیچے سے نہر بہہ رہی ہے، پہلی بات۔ دوسری آیت نمبر سورہ بقرہ آیت نمبر 82 میں اللہ نے کہا، والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، دراصل یہی لوگ جنت میں داخل کیے جائیں گے اور اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ دیکھیں، دوسرا فائدہ عمل کا بتایا گیا، خالی ایمان نہیں، ایمان کے ساتھ عمل کرنے والا جنتی گروہ رہے گا۔ نمبر 3، اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 277 میں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، نمازوں کو قائم کیا، زکوٰۃ کی پابندی کرتے رہیں، ان کی اللہ کے پاس ان کو بہت بڑا اجر ہے، نہ ان کو گھبرانے کی ضرورت ہے اور نہ ان کو غم زدہ ہونے کی ضرورت ہے۔ ایمان عمل کی کیفیت، نماز عمل کا ایک طریقہ ہے، اور زکوٰۃ ہماری مالی عبادتوں کے عمل کا ایک طریقہ ہے۔ کہا ایمان کے ساتھ عمل کیسے؟ نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اس کا بڑا اجر بھی ہے، اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ خوف سے دور کرے گا اور انہیں زندگی میں کبھی حزن و ملال ہرگز نہیں پہنچے گا۔ یہ عمل کی برکت ہے۔ چوتھی آیت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے تو اللہ تعالیٰ ان کا پورا بدلہ عطا فرمائے گا، بدلے میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ مانے کیا ہے؟ ظالم لوگ کم عمل کرتے ہیں،
اسی لیے ان کے بدلے میں کمی اور بیشی ہو سکتی ہیں، لیکن عمل صالح کرنے والوں کے عمل میں کمی بیشی نہیں ہوتی، اسی لیے اللہ ان کا پورا بدلہ دیں گے، ان کے بدلے میں کسی قسم کی کوئی تخفیف نہیں کریں گے۔ یہ جو درجہ دیا گیا ہے یہ بھی عمل کی وجہ سے ہے۔ پانچویں جگہ سورہ المائدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، لہم مغفرۃ و اجر کبیر، ان کے لیے بڑا اجر بھی ہے، ان کے سارے گناہوں کی معافی اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا۔ کس وجہ سے ہمارے گناہ معاف ہوں گے؟ عمل کی وجہ سے، عمل دعوے کی وجہ سے نہیں۔ دعویٰ چھوڑ دیجئے، جب تک عمل نہیں ہوا اس وقت نہ مقام ملنے والا ہے، نہ ہمارے گناہوں کی مغفرت ملنے والی ہے۔ اگر گناہوں سے بچنا ہے تو ہم لوگوں کو عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ پانچواں مقام۔ چھٹا، چونکہ قرآن کی آیتیں اس بات کو سمجھانے کے لیے بہت ہیں، اسی لیے میں چند آیتیں آپ کے سامنے 12-14 آیتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، جس میں عمل کے الگ الگ درجات بتائے گئے، ایک ایک درجے کو آپ ذہن نشین کرنے کی کوشش کریں۔ چھٹا مقام، اللہ نے فرمایا سورہ یونس آیت نمبر 9، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم ایمانہم، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کی وجہ سے ان کو ہدایت یافتہ لوگوں میں رکھے گا۔ یعنی ہدایت کا حاصل ہونا دعوے سے نہیں ہوتا، عمل سے ہوتا ہے، عمل سے ہوتا ہے۔ آدمی جب تک عملی جد و جہد نہ کرے اس وقت تک اس آدمی کو ہدایت حاصل نہیں ہوتی۔ ایک چھوٹی سی مثال اس کو سمجھیں، جب تک کوئی آدمی روزگار کمانے کے لیے محنت نہیں کرے گا اس وقت تک اس کو اس کی کاروبار میں دولت اور برکت ہرگز حاصل نہیں ہوگی۔ اگر برکت حاصل کرنا ہے، کاروبار کو آگے بڑھانا ہے، عمل کرنا ہے، محنت کرنا ہے، گھر بیٹھے اللہ روزی نہیں دے گا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان اور عمل صالح جب انسان کرتا ہے، ایمان کیا ہے؟ اللہ کو تو سمجھ گیا، رسول اللہ کو سمجھ گیا، فکر آخرت کو سمجھ گیا، اب اس پر عمل کرے، اب اس پر عمل کرے، تب اللہ تعالیٰ ہدایت پر قائم رکھے گا، ورنہ اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے گا۔ ساتواں مقام اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ رعد آیت نمبر 29، الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب، وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے ان کے لیے اللہ تعالیٰ بڑی بخشش عطا کرنے والا ہے، اس بخشش کا نام ہے طوبیٰ، اور اللہ بہترین ٹھکانہ عطا فرمائے گا۔ اس آیت کے ضمن میں بعض مفسرین نے کہا طوبیٰ دراصل جنت کے ایک مقام کا نام ہے۔ وہ لوگ جو عمل صالح کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مقام طوبیٰ عطا فرمائے گا قیامت کے دن، جو ٹھکانوں میں سب سے بہترین ٹھکانہ ہے۔ یہ عمل کا فائدہ۔ آٹھواں مقام جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضیع اجر المحسنین، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا اور عمل صالح کیے، ایسے لوگوں کے اجر کو ہم ضائع نہیں کریں گے، بلکہ ان کے اجر کو ہم برابر عطا کریں گے۔ ان کے عمل کو اللہ تعالیٰ قبول، ایمان ہے، عمل صالح ہے، آدمی چھوٹا عمل بھی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑا درجہ عطا فرماتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں حضرت صحابہ کی مثال حدیث میں دی گئی، اللہ کے نبی نے کہا میرے صحابہ نے ایک سا اور ایک مد جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا، تمہارا صدقہ اور خیرات ڈھیر برابر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ وہ خالص اللہ کی رضامندی کے لیے دیے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کے اجر کا مکمل طور پر بدلہ عطا فرمائے گا۔ جیسے آپ نے سنا، اشارتاً عرض کر دیتا ہوں، ایک عورت نے تڑپ کر کتے کو پانی پلایا، اللہ راضی ہو گیا اس کے اس عمل سے اور اس کو جنت دے دیا۔ ایک اچھا آدمی ایک عورت جس نے بلی کو پیاسا رکھا، تڑپا کر مار دیا، اللہ کو ایسی ناراضگی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ اس کے اس اچھے اعمال کی قدر نہیں کیا، بلکہ اس برے عمل کی وجہ سے اللہ اس کو جہنم رسید کر دیا۔ اس کے معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ عمل کی بنیاد پر بدلہ دینے والے ہیں اور مکمل اجر دیں گے۔ سورہ کہف آیت نمبر 107 میں اللہ نے کہا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور عمل صالح کیے، یقیناً ایسے لوگوں کے لیے جنت الفردوس کی مہمان نوازی ہم نے
تیار کر رکھا ہے. کیا ہے میرے بھائیو؟ جنت الفردوس. اللہ کے نبی نے کہا جنت کے مقامات میں سب سے زیادہ اعلیٰ مقام کا نام ہے جنت الفردوس. لہذا جب بھی تم اللہ سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کیا کرو. سبحان اللہ. جب بھی مانگو اللہ سے جنت الفردوس. جنت الفردوس اتنا چھوٹا مقام نہیں ہے ہما شما ہر ایک کو مل جائے. اسی لیے آپ دیکھیں ہم میں کے بہت سے لوگ ہیں جن سے رشتہ داری، اخوت اور بھائی چارگی رہتی ہے، لیکن ان کا عمل کچھ بھی نہیں ہوتا. وہ نماز پڑھنے نہیں آتے، روزہ نہیں رکھتے، کچھ بھی نہیں، لیکن جب مرتے ہیں تو ہم جو ہے امام سے کہتے ہیں کہ ان کو جنت الفردوس کے لیے دعا کرو. عجیب بات ہے، آدمی جنت الفردوس کی کمائی اپنی زندگی کے اعمال میں کرے، مرنے کے بعد میرے دعا کرنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. کیوں؟ فصل آپ کو بونا ہے، فصل آپ کو کاٹنا ہے. مرنے کے بعد فصل کے بونے کا اور کاٹنے کا کوئی تصور اسلام نے نہیں رکھا، بلکہ اللہ تعالیٰ توبہ کے، مغفرت کے سارے دروازوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بند کر دیتے ہیں. اسی لیے خام خیالی ہے ہمارے پاس. آدمی شرابی تھا، بیٹا کہہ رہا ہے کہ جنت الفردوس دے دے. ایک آدمی سود خور تھا، خیانت کرنے والا تھا، ہم دعا کر رہے ہیں اللہ جنت الفردوس دے دے. نہیں، اللہ کی جنت ایسے ملنے والی نہیں ہوتی. اللہ کی جنت کے لیے مضبوط عمل چاہیے. عمل کیسا ہو آگے ہم ایک پورا چیپٹر ہے اس کو آپ کے سامنے رکھیں گے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حج میں ارشاد فرمایا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. سبحان اللہ. یقیناً وہ لوگ جو ایمان کو لے آئے اور عمل صالح بھی کرتے ہیں، ان قریب ایسے لوگوں سے اللہ اپنی محبت کا اظہار کرے گا. سبحان اللہ. دیکھیے محبت اللہ کی کیسے ملتی ہے؟ عمل صالح کے ذریعے سے. ودہ یا ودو کہتے ہیں چاہنا، محبت، دل سے چاہنا، دل سے محبت کرنا. ان بندوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دل سے محبت رہتی ہے جو بندے اللہ کی راہ میں صالح عمل کرتے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں. سبحان اللہ. دوستو جب اللہ کی رضامندی حاصل ہو گئی تو اس سے بڑی اور چیز کیا ہے؟ تمام صحابہ کو اللہ کی رضامندی حاصل تھی، اسی لیے اللہ نے صحابہ کے بارے میں کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ ان سے راضی تھا، وہ اللہ سے راضی تھے. اب یہ کلمہ کسی غیر صحابی کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا، اگرچہ کہ دعائیہ کلمہ ہے. دوسری بات، اصحاب بدر کے بارے میں اللہ نے کیا کہا؟ اے اصحاب بدر، تم جو چاہے وہ گناہ کرو، اللہ نے گناہ کرنے کی آزادی دے دیا، تمہارے گناہوں پر اللہ گرفت کرنے والا نہیں ہے. سبحان اللہ. کیوں؟ ان کے عمل کا بدلہ تھا، ان کے عمل کا بدلہ. صلح حدیبیہ میں شریک ہونے والوں کے لیے اللہ نے کیا کہا؟ ان کے لیے جنت کی خوشخبری ہے. سبحان اللہ. یہ اللہ کی محبت ہے، یہ اللہ کی محبت ہے. اور اللہ کی محبت عمل کی بنیاد پر ملتی ہے، دعویٰ اور دلیل کی بنیاد پر نہیں ملتی. دلیلیں تو ہم کو بہت یاد ہیں، اور دعویٰ ہمارے پاس سب سے زیادہ ہے کہ اللہ کی محبت مل جائے گی. نہیں، اللہ کی محبت نہیں ملے گی. اللہ کی محبت عمل صالح کی بنیاد پر ملنے والی ہے. اس کے بعد دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ سورہ حج آیت نمبر 56 میں بیان فرماتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ. یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے، عمل صالح کیے، جنت نعیم میں رہیں گے. یہ بھی جنت کا ایک مقام ہے، سب سے اعلیٰ مقام جنت الفردوس. اس کے بعد کے سارے مقام طوبہ، اس کے بعد کے مقام جنات النعیم، اس کے بعد جنات عدن، اور بھی جنات کے درجے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیا. یہ جنات النعیم کا اگر آدمی حصہ بننا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ عمل صالح کرے، عمل صالح کرے. چلیے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ روم آیت نمبر 15 میں فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ. یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے ایسے روضوں میں رہیں گے، ایسے جنت کے ٹکڑوں میں رہیں گے. فی روضۃ یحبرون، جن جنتوں میں وہ عیش و آرام کے ساتھ رہیں گے. روضات، روضتن، روضاتن ٹکڑوں کو کہتے ہیں. جیسے ہم مسجد نبوی گئے تو وہاں پر جنت کا ایک ٹکڑا ہے جس میں ہم 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں، ایک چھوٹے سے ٹکڑے. تو جنت کی چھوٹی چھوٹی کیاریوں میں وہ لوگ رہیں گے جو ایمان کے بعد عمل کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں. اس کے بعد دیکھیں آیت نمبر 14واں مقام اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ سجدہ کے اندر. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں
فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَىٰ، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے ان کے لیے ہم نے جنت مأویٰ لکھ دیا ہے۔ چلیے آخری مقام، یہ آخری نہیں ہے، چند آیتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، اور بھی آیتیں ہیں اس دن میں۔ اس 15ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور بڑی بات کہا عمل کرنے والوں کے لیے، کہا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، یقیناً تم میں کے جو لوگ ایمان لے کر آئے اور عمل صالح کیے ان لوگوں سے اللہ کا وعدہ ہے۔ کیا وعدہ ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، زمین کی خلافت تمہارے حوالے کرے گا۔ چلیے یہ 15 مقام، ان 15 آیتوں میں عمل کرنے والوں کے 15 الگ الگ درجات بیان کیے گئے ہیں۔ آج ہم نے کہا ہر آدمی یہ چاہتا ہے مسلمانوں کی حکومت ہو، مسلمانوں کا اقتدار ہو، عدل و انصاف قائم ہو جائے۔ ہماری کوششوں سے یہ اقتدار قائم ہونے والا نہیں ہے۔ ہاں اگر ہم عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں زمین کا اقتدار دینے کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا۔ کیسے وعدہ کیا؟ آپ پڑھیں ہمارے ملک کی تاریخ کو، ہم لوگ جس زمانے میں 7% تھے تو 1000 سال تک کے حاکم تھے۔ سبحان اللہ۔ محمد بن قاسم جب ہندوستان چھوڑ کر جا رہے تھے، یہاں کے راجا رجواڑوں نے ان کو پکڑ لیا، کہا اے محمد اگر تم چلے جاؤ گے تو پھر ظلم و ستم عام ہو جائے گا۔ یہ سارے واقعات کو آپ سامنے رکھیں۔ کثرت سے اقتدار ملنے والا نہیں ہے، عمل سے اقتدار ملنے والا ہے۔ اور عمل کون سا؟ عمل صالح، غلط عمل نہیں، قتل، غارت گری، خون خرابہ، اس سے جنت ملنے والی نہیں ہوتی، نہ اقتدار ملنے والا ہے۔ عمل صالح، اور عمل صالح کیا ہے؟ وہ حکم جو اللہ نے اور رسول اللہ نے بیان کیا، من وان اپنے جسم پر نافذ کرنا۔ اسی لیے ایک شاعر نے کہا تھا عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ عمل صالح چاہیے۔ صحابہ کا عمل جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ لوگ اس طریقے سے ایمان لے کر آئیں جس طریقے سے صحابہ ایمان لے کر آئے ہیں تو ہدایت یافتہ رہیں گے۔ دیکھیے اللہ کا حکم، نبی کا حکم، صحابہ کا عمل، یہی ہمارے لیے عمل صالح ہے۔ کسی اور کا عمل ہمارے لیے عمل صالح ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے میرے دوستو، خطبے کے اس پہلے مرحلے میں قرآن کی ان 15 آیتوں کی روشنی میں میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ عمل ایک ایسی چنگاری کا نام ہے، جب ہمارے دل میں پیدا ہوتا ہے تو اللہ کی رضامندی ہم کو حاصل ہو جاتی ہے۔ وہ کیسے؟ اس کی کچھ مثالیں ہیں صحابہ کی روشنی میں، ان مثالوں کو میں آپ کے ساتھ دینے کی کوشش کروں گا۔ معزز حاضرین، عمل کے لیے بے مثال شخصیتیں جس کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے لیے نمونہ بنا کر پیدا کیا، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نفوس ہیں، جن کو ہم نفوس قدسیہ کہتے ہیں۔ ہم اگر ان صحابہ کی زندگی کا مطالعہ کریں تو ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے عمل کا جذبہ کیسے پیدا ہوتا ہے، یہ ہم صحابہ کی زندگی سے سیکھیں۔ اس دن میں چند واقعات میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ بخاری شریف میں ایک روایت آئی، ایک صحابی تھے جن صحابی کا نام تھا حنظلہ بن ابو عامر رضی اللہ عنہ۔ حنظلہ بن ابو عامر رضی اللہ عنہ، ان کا لقب تھا غسیل الملائکہ، فرشتوں نے ان کو غسل دیا تھا۔ اس صحابی کا نکاح رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول کی بیٹی سے ہوا تھا، اور اس نکاح کا عجوبہ یہ تھا کہ آج کے دن نکاح ہوا، رخصتی ہوئی، اور دوسرے دن صبح اللہ کے نبی نے جنگ احد کا اعلان کر دیا کہ چلو احد میں ہم لوگوں کو نکلنا ہے۔ ہوا یہ صحابی رسول بھی اس جنگ کا حصہ بنے جو ایک دن کے دلہے تھے، ایک دن کے دلہے تھے۔ دیکھیں عمل کا جذبہ کیسے، ایک دن کا دلہا ہے، اور اللہ کے نبی نے منادی کرائی احد ہم لوگوں کو لڑائی کرنے کے لیے پہنچنا ہے۔ جب آواز لگانے والا نے آواز لگائی، ایک دن کا دلہا تیار ہو گیا، کیا مجھے میدان احد میں جانا ہے۔ احد میں شریک ہوئے، شہادت پائی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنے صحابہ سے کہا اے صحابیوں تمہارا دوست حنزلہ بن ابو عامر اس کو اللہ کے فرشتے زمین اور آسمان کے درمیان چاندی کے طشت میں لٹا کر بادل کے قطروں سے غسل دے رہے ہیں. سبحان اللہ. سوچئے بات کو, عمل دیکھیں, عمل کا جذبہ صحابی کو کیسے پیدا ہوا. ایک رات کے دلہے ہیں, ناپاکی کی عالم میں ہیں, غسل کرنے کا موقع نہیں ملا, اعلان ہوا جنگ میں چلے گئے, اللہ کے تقرب کے لیے شہادت, جام شہادت نوش فرمایا. تو صحابہ کرام کو بڑا تعجب ہوا. جب ان کی لاش لا کر رکھی گئی, صحابہ دیکھنے کے لیے گئے تو ان کے جسم سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کی ایک جماعت کو بھیجا, جاؤ جا کر اس آدمی کے عمل کو معلوم کرو کہ یہ آدمی کا عمل کیا تھا. گئے, وہ ایک رات کی دلہن سے پوچھا کہ تمہارے شوہر نے ایسا کیا کیا کہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ معجزہ پیش آیا. تو انہوں نے کہا کہ حالت جنابت میں تھے, پاکی حاصل کرنے کی فرصت نہیں ملی, نبی کی آواز پر لبیک کہا اور جامع شہادت نوش فرمایا, اور اسی کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ درجہ عطا فرمایا. یہ ہے عمل صالح کا درجہ. سوچئے, عمل صالح کے معنی سمجھو. اس روایت میں ادھر نبی کا حکم ہوا اور ادھر میدان میں نکل آ گئے. سبحان اللہ. یہی عمل اللہ کو پسند آیا جس کی وجہ سے اللہ نے اس جنوبی آدمی کی نہ صرف شہادت کو قبول کیا بلکہ فرشتوں کو ان کو غسل لینے کا حکم دیا, ملائکہ نے ان کو غسل دیا. اس چیز کو کہتے ہیں عمل. ادھر نبی کا حکم آئے اور ادھر ہم عمل کریں. یہ نہ دیکھیں دنیا کیا کہے گی, میں اس چیز کو کیسے چھوڑوں گا. نہیں میرے بھائی, اللہ کی رضامندی حاصل کرنا چاہتے ہیں. آج تک ہم غلط تھے اور اب معلوم ہوا تو اب ہمیں سیدھے ہو جانا چاہیے. اس میں جو بھی ہمارے لیے نقصان ہو جائے وہ نقصان ہمارے لیے قابل قبول. آئے دوسرا واقعہ, بڑا پیارا واقعہ ہے. مسند ابن احمد ابن حنبل میں واقعہ بیان کیا گیا. ایک صحابی تھے جن کا نام تھا خریم بن فاتق. خریم بن فاتق. خود خریم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے مجھ سے ایک مرتبہ کہا, نعم الرجل انت یا خریم, اے خریم تم کتنے اچھے آدمی ہو, تم کتنے بھلے اور اچھا عمل کرنے والے آدمی ہو. لولا خلتان فیک, اگر تمہاری دو عادتیں ہیں وہ عادتیں بے سیری ہو جاتی تو تم سے سیدھا کوئی نہیں ہوتا, تم سے بہتر کوئی نہیں ہوتا. انہوں نے پوچھا وہ میری عادتیں کیا ہیں یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ, قال ازبالک ازارک و ارقاؤک شعرک, تمہارے کپڑے تمہارا لباس ہمیشہ ٹخنوں سے نیچے رہتا ہے. اے کاش تمہارے کپڑے ٹخنے سے اونچے ہو جاتے تو تم سے بہتر کوئی نہیں ہوتا. اور تمہارے یہ جو لمبے لمبے بال جو تم نے چٹلوں کی شکل میں چھوڑا ہے, اگر یہ بال چھوٹے ہو جاتے تو تم سے بہتر کوئی نہیں تھا. معنی کو سمجھے, بال کا حق گردن تک ہے, گردن سے نیچے بال کا حق نہیں ہے. ہمارے بعض نوجوان ہیں وہ عورتوں کی چوٹیاں ڈال لیتے ہیں, اپنے بالوں کو لٹوں کی طرح لٹکا لیتے ہیں اور اس کو اسلام کا حکم سمجھتے ہیں. اسلام کا حکم نہیں ہوتا. اسلام کا حکم گردن تک ہے, گردن کے نیچے اسلام کا حکم نہیں ہے. تو صحابی کا عمل تھا یہ. خریم ٹخنے سے نیچے کپڑے لٹکاتے تھے. اور آج ہمارے بعض بھائی ہیں وہ اس حدیث میں تعویل کرتے ہیں کہ نہیں, وہ غرور اور تکبر کے لیے اللہ کے نبی نے روکا تھا. یہ تمہارا اجتہاد جھوٹ پر مبنی ہے. جھوٹ پر, کس بیانی پر؟ نبی کے عمل سے انحراف پر. اور تم لاکھ کوشش کر لو اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کی, اس غرور کی وجہ سے اللہ کی رضامندی حاصل نہیں ہوگی. ہمارا لباس ٹخنے سے اونچا ہو جانا چاہیے. سنا, عمل کریں. ایک اور روایت اس طریقے سے آئی خریم بن فاتق کی کہ اللہ کے نبی کے صحابہ کی جماعت بیٹھی ہوئی تھی. اللہ کے نبی نے خریم بن فاتق کا ذکر کیا کہ تمہارا دوست خریم کتنا اچھا آدمی ہے, اگر اس کے کپڑے ٹخنے سے اونچے ہو جاتے اور اچھی بات ہوتی. مجلس ختم ہو گئی, صحابہ جانے لگے. راستے میں صحابہ کی جماعت سے خریم کی ملاقات ہو گئی.
صحابہ نے عرض کیا قریم تمہارے لیے خوشخبری ہے. کہا کہ کیا؟ ہماری نجی مجلس میں اللہ کے نبی نے تمہاری تعریف کیا ہے. سبحان اللہ. بولے کیا؟ بولے کہا قریم بہت اچھا آدمی ہے، اے کاش اس کے کپڑے ٹخنے سے اونچے ہو جاتے. راوی حدیث کہتے ہیں اسی مقام پر قریم بن فاتق بیٹھ گئے اور اپنے کپڑوں کو ٹخنوں سے پھاڑ دیا. یہ ہے عمل صالح. بتانا یہی مقصد ہے. صحابہ کی طرح ہمارا عمل کے معنی کیا ہے؟ زبان سے نہیں، کردار سے. ہر مسلمان کے کپڑے اگر ٹخنے سے اونچے ہو جائیں یہ عمل صالح کی مثال ہے. ہم لاکھ علم رکھ لیں لیکن ہمارے کپڑے ٹخنے سے اونچے نہیں ہیں بلکہ زمین کو گھسیٹ رہے ہیں تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کر رہے ہیں. دیکھیے صحابہ کا عمل کیسے تھا، ادھر نبی کی بات سنا اور ادھر عمل کر دیا. اسی طریقے سے آئیں تیسری روایت، تیسرا واقعہ. بڑے شارٹ انداز میں میں یہ واقعہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ صحابہ کیسے عمل کرتے تھے وہ عمل آپ کو بتلایا جائے. تیسرا واقعہ قرآن مجید کی سورہ آل عمران آیت نمبر 92 نازل ہوئی. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. یہ آیت نازل ہوئی. یہ آیت نازل ہوتے ہی ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ اس آیت میں بیان کردہ مفہوم کو سمجھ گئے. حضرت انس کہتے ہیں کہ یہ آیت سننا ہی تھا. حضرت ابو طلحہ اڑ گئے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ میرا سب سے محبوب مال بیروحا کا باغ ہے. بیروحا باغ وہ میرا سب سے اچھا مال ہے، سب سے نفیس مال ہے. اور بیروحا وہ باغ تھا کبھی کبھی اللہ کے نبی اس باغ میں جا کر بیٹھا بھی کرتے تھے اور میٹھا پانی بھی وہاں پر نوش فرمایا کرتے تھے. اس کی ملکیت ابو طلحہ انصاری کی تھی. کہا یا رسول اللہ آج سے میں نے اللہ کے لیے یہ باغ کو آپ کے حوالے کر دیا ہے، آپ اس باغ کو مسلمانوں میں تقسیم کر دیں. اللہ کے پیارے نبی نے کہا کہ نہیں، مسلمانوں میں تقسیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے قبیلے کے غربا فقراء اور مساکین کو بلاؤ اور تمہارا مال اس میں تقسیم کر دو. ابو طلحہ نے کہا میں ایسے ہی کروں گا. اتنا قیمتی مال اٹھا کر انہوں نے اپنے خاندان کے غربا میں تقسیم کر دیا. عمل اس کو کہتے ہیں، عمل اس کو کہتے ہیں. احسن عمل یہی. دیکھیں صحابی کے دل میں جذبہ کہاں سے آیا؟ قرآن کی ایک آیت سے. قرآن کی ایک آیت پڑھا کہاں ہمارا رب مال مانگتا ہے، میرا مال حاضر ہے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. جب یہی آیت حضرت عمر رضی اللہ عنہ سنے تو حضرت عمر اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ میری فلاں زمین سب سے زیادہ قیمتی ہے اور مجھے محبوب ہے، آج سے میں نے اللہ کے لیے اس کو وقف کر دیا ہے. یہی آیت کو جب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سنے تب ابن عمر کہتے ہیں میں اپنے پورے مال پر غور کیا کہ میرا مال سب سے زیادہ اچھا کون سا ہے، تو میں نے دیکھا ایک رومی لونڈی جو سب سے زیادہ مجھے محبوب تھی. میں نے نبی سے کہہ دیا یا رسول اللہ اس آیت کو سننے کے بعد آج سے میں نے اس لونڈی کو آزاد کر دیا ہے. سبحان اللہ. مطلب کیا ہے؟ مطلب عمل کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیں عمل کتابوں میں لکھ کر ہے نہیں، مسلمان کی زندگی میں چاہیے، ہمارے 6 فٹ کے قد میں چاہیے. جب تک عمل نہیں ہوگا اس وقت تک ہم اللہ کی رضامندی حاصل نہیں کر سکتے. اب اپنے اپنے اعمال پر ہم غور کر لیں. ہم کو جرح کرنے کا یہاں پر وقت نہیں ہے کہ ہم جرح کریں. چلیے آئیے ایک اور واقعہ نمبر 4 قرآن مجید کی سورہ توبہ کی آیتیں نازل ہوئی. اس میں صحابہ کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتباہ دیا. یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم من الارض. اے ایمان والو تم کو کیا ہو گیا جب تمہیں حکم دیا جاتا ہے کہ اللہ کے راہ میں نکلو تو تم کیوں نکلتے نہیں؟ زمین سے تمہارے قدم چمڑ جاتے ہیں اور دنیا کی زندگی سے تم راضی ہو جاتے ہو، اللہ کی راہ میں کیوں نہیں نکلتے؟ یہ 4 آیتیں ہیں میرے بھائیوں. یہ آیتیں حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ پڑھ رہے تھے. ابو طلحہ انصاری کافی بوڑھے ہو گئے تھے. جب قرآن کی ان آیتوں کو پڑھا تو اس کی 4تھی آیت پر پہنچے. انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ. چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے
چاہے تمہاری طبیعت آمادہ ہو چاہے تمہاری طبیعت آمادہ نہ ہو، اللہ کی راہ میں نکلو، ورنہ ہم تمہاری جگہ دوسری قوم کو بدل کے رکھ دیں گے۔ سبحان اللہ۔ عمر رسیدہ بوڑھے ہیں، ابو طلحہ انصاری، جوانی کا خون آ گیا، جوش میں آ گئے، اپنے بیٹوں سے کہا، بیٹو ملک شام کی طرف ایک قافلہ جا رہا ہے، میرا جہاد کا سامان تیار کر دو اور میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں۔ بیٹوں نے کہا، اے ابا جان، آپ نے اپنے حصے کا جہاد کر لیا ہے، آپ نے نبی کے ساتھ جہاد کیا، اللہ کے نبی فوت ہو گئے، بعد میں آپ نے ابو بکر کے ساتھ جہاد کیا، ابو بکر کا بھی انتقال ہو گیا، اس کے بعد آپ نے عمر کے ساتھ جہاد کیا، عمر بھی وفات پا چکے، اتنا لمبا طویل عرصہ آپ نے اللہ کی راہ میں دیا ہے، اب آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، لہذا گھر میں بیٹھے ہم آپ کے حصے کا جہاد کر لیں گے۔ ابو طلحہ نے کہا کہ ادھر آؤ، دیکھو اللہ نے کیا کہا، پڑھا نہیں تم نے؟ کہا چاہتے ہوئے بھی نکلو، نہ چاہتے ہوئے بھی نکلو، ورنہ ہم تمہاری جگہ نئی قوم کو لے کر آ گئے، میں اس چیز سے ڈرتا ہوں، میرا سامان تیار کرو۔ سامان تیار کیا گیا، وہ پہلا قافلہ جو سمندر کے راستے سے جا رہا تھا، ابو طلحہ انصاری بھی اس میں شامل ہوئے اور ماری کے جہاد پر قافلے کے ساتھ نکل گئے۔ راستے میں کشتی چل رہی تھی، ان کا انتقال ہو گیا، ابو طلحہ انصاری کا۔ دیکھیے یہ واقعے میں ہدایت کے کئی پہلو ہیں۔ انتقال ہو گیا، اللہ اکبر، 9 دن تک کوئی بھی ساحل نظر نہیں آیا صحابہ کو، 9 دن تک ان کی تدفین نہیں ہوئی، لاش اسی طریقے سے رکھی ہوئی ہے۔ 9 دن کے بعد ایک جزیرہ ملا، اس جزیرے پر مسلمانوں نے ان کی نماز جنازہ ادا کیا اور اسی جزیرے میں ان کو دفن کر دیا۔ وہ کون سا جزیرہ ہے کسی کو معلوم نہیں ہے۔ پھر صحابہ سفر کرنے کے لیے آگے نکل گئے 9 دن تک۔ دیکھو آپ، پہلی بات، قرآن کا اثر صحابی پہ کس عمر میں ہوا؟ بوڑھے ہو گئے تھے، ہڈیاں جواب دے دی۔ دوسری بات، نیت اللہ کی رضامندی کی کیسے تھی؟ جہاد کی نیت سے نکلا، مجاہد کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مفاد دے دیا۔ دوستو، آج ہم بہت سی آیتیں سنتے ہیں، بہت سی احادیث سنتے ہیں، بہت سے واقعات سنتے ہیں، لیکن کیا ہماری زندگی میں ایسا عمل پایا جاتا؟ نہیں۔ ہم نے عمل کو پس پش ڈال کر رکھا ہے، پیچھے ڈال کر رکھا۔ اسی طریقے سے آپ سنیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک چھٹا واقعہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے خانوادے کا ایک واقعہ پیش آیا۔ وہ واقعہ یہ ہے، واقعہ افق، انشاءاللہ یہ آخری واقعہ رہے گا، اگرچہ کہ اس کے بعد اور واقعات ہیں، پھر کبھی آپ کے سامنے عرض کیے جائیں گے۔ بڑی عبرت کا واقعہ ہے۔ دیکھیے، اگر یہ حادثہ ہمارے گھر میں ہو جاتا تو ہم پتہ نہیں کیا کر دیتے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر افق کا واقعہ پیش آیا، لوگوں نے بہتان لگا دیا، الزام لگا دیا، اللہ کے نبی بڑے پریشان تھے، سارے منافقین اس میں شامل تھے، لیکن بدقسمتی کی بات کہ اس میں 3 صحابہ بھی شامل ہو گئے۔ ان میں سے ایک مصطح بن اثاثہ رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ مصطح یہ کون؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خالہ زاد بھائی تھے۔ یہ بھی واقعہ افق میں آ گئے۔ حضرت مصطح، ان کا معاملہ کیا تھا؟ بچپن سے لے کر جوانی تک ساری عمر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی وجہ سے پلتے رہے، ان کے ذمہ دار حضرت ابو بکر تھے۔ جیب خرچ، کھلانا پلانا، پالنا پوسنا، پہنانا اڑانا، دیکھ بھال، رہائش، یہ سب کے ذمہ دار حضرت ابو بکر تھے۔ سبحان اللہ۔ جیسا آج یہ بات بڑی ہو جائے گی، جیسا آج ہم کہتے ہیں ہماری زبان پہ، میرے ٹکڑوں پر پلا ہے، جیسا ہم کہتے ہیں، بچے ہی مثال سمجھیے، ابو بکر صدیق کے ٹکڑوں پر وہ پرورش پا رہے تھے۔ لیکن جب واقعہ افق کی باری آئی، حضرت عائشہ پر الزام لگانے والوں میں یہ بھی تھے۔ ذرا سوچو، آپ نے کسی کے ساتھ احسان کیا، اگر کوئی آدمی ہمارے احسان کے خلاف کرتا ہے تو ہمارے دل پر کیسی چوٹ پڑتی ہے، ہم رشتے توڑ دیتے ہیں، ناطے کار دیتے ہیں،
صورت شکل دیکھنا ہم لوگوں کو پسند نہیں آتا، برسوں نکل جاتے ہیں لیکن حادثے کو ہم تر و تازہ رکھ دیتے ہیں۔ ابو بکر بھی انسان تھے، انہوں نے کیا کیا؟ ناراض ہو کر مصطح بن اساسہ کی ذمہ داری سے ہاتھ اٹھا لیا اور ان کو اپنے گھر سے ہکال دیا، کہا کہ جاؤ نکل جاؤ، ایسی نمک حرامی ہم کو پسند نہیں ہے، جاؤ نکل جاؤ، اب ہم تمہارے ساتھ دینے والے نہیں ہیں۔ مصطح بن اساسہ نکلے اور چلے گئے۔ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی آیت نمبر 22 کو نازل فرمایا۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے کہ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ کہا تم میں کے جو لوگ خوشحال ہیں، طاقتور ہیں، اثر و رسوخ والے ہیں، ان کے لیے یہ بات روا نہیں رکھتی، جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کو، مساکین کو، مہاجرین کو اللہ کی راہ میں کسی کے ہاتھوں کو ہرگز ہرگز کھینچ نہ لے۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، چاہیے کہ وہ ان کو معاف کریں، ان کو درگزر کریں۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تمہاری بخشش فرمائے؟ اللہ غفور الرحیم ہے۔ یہ آیت کو سننا تھا، ابو بکر کے دل پر چوٹ لگی، کہا میں نے مصطح کو ہکال کر بہت غلط کام کیا۔ مدینہ گھوم کر لوگوں سے پوچھ پاچھ کر مصطح بن اساسہ کو اٹھا لے آئے، پھر اپنے گھر میں اپنی نگرانی میں رکھا اور ان پر اپنے احسان کو جاری کر دیا۔ سبحان اللہ۔ دوستو، اس کا نام ہے ایمان، اس کا نام ایمان، اور اس کا نام ہے عمل صالح۔ ایمان صرف بخشش کے لیے کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ عمل بھی چاہیے، عمل صالح بھی چاہیے، اور ایسا عمل ہو۔ آج ہم اپنی زندگیوں میں دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے پاس دعوے بہت ہیں لیکن عمل نہیں ہے۔ ہمارے گھریلو زندگی، ہماری معاشرتی زندگی، ہماری معاشی زندگی اس کی مثال پیش کرتی ہے۔ بیان کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے عمل کو صحابہ کی طرح عمل بنائیں، اور دنیا کس چیز سے بھی راضی ہو جائے لیکن ہماری رضامندی کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہی گئی باتوں پر حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔